ہونا یہ صاف ستھرا کام ہے، اللہ اسی سے لیں گے جس کی تنہائیاں پاک ہوں گی، جس کی خلوتیں پاک نہیں، جس کی تنہائیاں پاک نہیں، وہ اس کام میں نہیں چل سکتے۔ ہاں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تنہائی کے گناہوں سے بچو ورنہ اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں تمہاری نفرت ڈال دے گا۔ ایسا فرماتے تھے شکر کرو کہ تمہیں تو پکی پکائی ملی ہے، چلتا ہوا کام ملا ہے۔ اب آج سے 50 سال پہلے تو یہ ماحول نہیں تھا نا، ابھی تو وقت لگے ہوئے ہر مسجد میں اور اجتماعات اور مراکز اور جناب استقبال۔ ساتھیوں کی قدر، ساتھیوں میں خوبیاں، خامیاں نہ دیکھیں۔ جو بے عیب ساتھی تلاش کرے گا وہ زندگی میں تنہا ہوتا چلا جائے گا، تنہا ہوتا چلا جائے گا، تو لوگوں سے دور ہوتا چلا جائے گا، لوگ اس کو چھوڑتے چلے جائیں گے۔ ہاں اپنے اعمال کا بھی اہتمام، اپنے اندر صفات، ذکر بھی، تلاوت بھی، وہ بڑے خوبصورت کام۔ دیکھو لوگ مری جا رہے، کیوں؟ کہتے ہیں انجوائے۔ واہ جی واہ، عجیب بات تو سخت سردی میں مری جانے کو کہتے ہیں انجوائے، سخت سردی میں مری جانے کو کیا کہتے ہیں انجوائے، اور سخت سردی میں فجر میں مسجد میں جانے کو کہتے ہیں سردی بہت ہے، سردی بہت ہے۔ ہاں مسلمان کا انجوائے کیا ہے؟ تہجد ہے، مسلمان کا انجوائے نماز ہے، مسلمان کا انجوائے تلاوت ہے، مسلمان کا انجوائے ذکر ہے، مسلمان کا انجوائے گشت ہے، یہ چلہ ہے، یہ سروزہ ہے، یہ انجوائے۔ تو زندگی کا مزہ ہی ہے، زندگی کا۔ ہاں وسیع میں جماعت آ گئی، او انجوائے، واہ بھی واہ، چلو بھی گشتے کریں گے، او وہ پھریں گے بھائی۔ ہاں پتہ کس مسجد میں کام اٹھے گا؟ جس مسجد میں جب جماعت آئے تو جماعت والوں کو یہ نہ کہنا پڑے کون کون گشت کروانے کے لیے تیار ہے، نہ 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 نہ، بلکہ جماعت والے مقامی ساتھیوں سے یہ کہیں او بھائی مہربانی کرو، وہ تھوڑا ہمیں آرام بھی کرنے دو۔ ہاں بہت خوبصورت کام، دعوت، تعلیم، ذکر، تلاوت، تہجد، دعا، گشت، مشورہ، سروزہ، چلہ، جماعت، نصرت، چھٹی نہیں۔ ایک ہوتا ہے دکان کا مالک، ایک ہوتا ہے دکان کا ملازم۔ بار بار گھڑی کون دیکھتا ہے؟ بولو بھائی، لگتا ہے تھک گئے، کیا ٹائم ہو؟ ایک ہوتا ہے مالک، ایک ہوتا ہے ملازم۔ بار بار گھڑی کون دیکھتا ہے؟ ہاں ملازم کہتا ہے ٹائم ہو گیا، مالک کہتا ہے کام کرو بھائی، گاہک بہت ہے، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہونے دو، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہونے دو، آج 2 گھنٹے زیادہ بیٹھنا پڑے گا، کوئی بات نہیں۔ ہاں تو تبلیغ کا کام مالک بن کے کرنا کہ ملازم بن کے؟ سائیکل خریدنے جا رہا ہے تو سر 40-50 ہزار روپے جیب میں ڈالے گا، موٹر سائیکل خریدنے جا رہا ہے 1.5-2 لاکھ، اور گاڑی خریدنے جا رہا ہے تو 40-50 لاکھ۔ پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، اس کے لیے 2.5 گھنٹے شروع ہوا۔ کتنا بڑا کام، تقاضے جان کھپائیں، آگے بڑھیں۔ ہاں قربانی میں، صفات میں۔ اب گاڑی خریدنے جا رہا ہے وہ 25 ہزار روپے جیب میں ڈالیں، گاڑی آئے گی اس سے؟ ہاں پلاسٹک والی آ جائے گی۔ کون سی؟ مولانا جمشید صاحب ایک مثال دیتے تھے کہ ایک آدمی جو ہے نا شہری بابو تھا، وہ چلا گیا دیہات کی طرف۔ اب ایک دیہاتی نے دیکھا کہ شہری بابو ہے، اکیلا ہے، بندہ ہے کوئی نہیں، اس کے پاس پیسے بہت ہوں گے، اسے پیسے چھیننے چاہیے، نیت خراب ہوگی۔
अब उसके पास हथियार तो कोई था नहीं। तो देहातों में लोग गन्ना खाते हैं ना, गन्ना, तो गन्ने का छिलका लंबा सा जगह जगह पड़ा होता है। तो उसको एक छिलका मिला गन्ने का, उस छिलका उठाया लंबा सा, उसके पास गया, भाई जो कुछ है निकाल दो, जो कुछ है। और हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, क्या पकड़ा है? गन्ने का छिलका। और मुतालबा क्या कर रहा है? जो कुछ है। उसने जेब में हाथ डाला, 1 रुपया निकाल के दे दिया। क्या होने का? सिर्फ 1 रुपया होने का। भाई अपना हथियार भी तो देख ले। क्या देख ले? हाँ, जैसा हथियार वैसी वसूली। हम जितना वक्त देंगे तबलीग को उतने तकाजे क्या होंगे भाई? हाँ, दस्तरखान पे 20-50 आदमी खाना खा रहे हैं और कुछ लोगों को कहना पड़ता है कुछ और खा ले, थोड़ा सा ये भी ले ले, ये थोड़ा सा ये भी ले ले, नहीं थोड़ी सी और खा ले। बाज को कहना पड़ता है थोड़ा सा और खा ले। और दस्तरखान पे ना बाज लोगों को कहना पड़ता है कि ओ भाई बस कर, तेरी मेहरबानी। क्या कहना पड़ता है? तबलीग में ऐसे चले कि कहना पड़े ओ भाई थोड़ा आराम भी कर ले, थोड़ा आराम भी कर ले। एक हमारे साथी के बड़े बुजुर्ग थे, बहुत हो गए। ओ हो जान खपाने वाले जो कुछ लोग होते ना, कि टिक के नहीं बैठ रहे, बस चल सो चाल, थकते थकाते फिरते फिराते जान खपाते थे। उनका बेटा कहने लगा, अब्बा जी जब रात को बिस्तर पे आके पड़ते थे ना, बिस्तर पे आके कहता थके होते थे और बिस्तर पे आके पड़ते थे। और पता क्या कहते थे? आज दिहाड़ी अच्छी लगी है, आज दिहाड़ी। हाँ, जिस दिन थके थकाए आते कहते कि आज दिहाड़ी अच्छी लगी। तो भाई नियत करें, आगे बढ़ना है इंशाअल्लाह, आगे बढ़ना है। आज तक हमसे जो गफलत हुई दावत के तकाज़ों में, जो कमी कोताही है, अल्लाह से क्या करें हम? अल्लाह से क्या करें? अल्लाह को बंदे की ये कैफियत बड़ी पसंद है कि अल्लाह जैसे करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा, जैसे करना चाहिए वैसे। अल्लाह मेरे में गलतियां बड़ी हैं। ओए हेड मास्टर साहब थे अल्लाह वाले, तबीयत थोड़ी सख्त थी हैं। तो बच्चों को कोई काम दिया और फिर उनको खड़ा कर लिया, उनके सवाल चेक हुए, जवाब। अब जितनी गलतियां उतने डंडे। अब सारे बच्चे लाइन लगा के खड़े हुए, डंडा मास्टर साहब, कितनी गलती? एक डंडा, तुम्हारी के दो डंडे, तुम्हारी तीन डंडे। जब एक बच्चे की बारी आई, उससे पूछा तुम्हारी कितनी गलतियां हैं, तुम्हारी कितनी गलतियां हैं? उसने कहा सर मेरी तो गलतियां ही गलतियां, मेरी तो क्या है? गलतियां ही, मेरी तो कोई भी चीज ठीक नहीं है और सारी गलतियां ही हैं मेरे तो। अल्लाह वाले थे, ओहो, डंडा हाथ से छूट गया। कहने लगे तूने ये क्या बोल दिया है? तो अल्लाह के सामने हमारी कैफियत क्या हो कि अल्लाह हमारी क्या है? हमारी क्या है? गलतियां ही, कोई चीज सीधी कोई नहीं। ऐसा फरमाते थे, अपनी दीनी हालत पर मुतमईन हो जाना ये तो दिलों की मौत है। कर तो रहा हूं और क्या करूं, कर तो इतना तो कर लिया और क्या चाहते? नहीं भाई, हाँ, इन सारे अमल की तौफीक कौन देगा भाई?
صفات کون دے گا بھائی؟ استقامت کون دے گا بھائی؟ نفس کے شر سے کون بچائے گا؟ تکبر سے کون بچائے گا؟ ریا سے کون بچائے گا؟ قدموں کے ڈگمگا جانے سے کون بچائے گا؟ پھر ہماری ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ تو ہمیں کس سے مانگنا ہے؟ تھوڑا کہ زیادہ؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ ہاں؟ اللہ سے مانگیں۔ ایسا فرماتے تھے ایسے مانگو کہ اللہ کو ترس آئے۔ ایسے نہیں کہ اللہ کو آرڈر کر رہے ہیں اللہ یوں کر دے یوں، نہیں، ایسے مانگو کہ اللہ کو ترس آئے کہ اللہ تو کریم ہے، کرم فرما۔ کرم کہتے ہیں جو بغیر استحقاق کے عطا کرے کہ اللہ تو کرم کر، ہمارا کوئی حق نہیں بنتا، بس تو اپنے کرم سے ہی ہماری اس ٹوٹی پھوٹی سی محنت کو قبول فرما، ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ ہاں کرم۔ ایک آدمی 1000 روپے کا نوٹ لے کر گیا دکان پہ، کھوٹا جعلی، اسے کہتے ہیں 1000 روپے کا سودا دو، 5000 کا نوٹ، 5000 کا نوٹ لے کر گیا، کیا کہ مجھے 1000 کا سودا دو، 4000 واپس کر دو۔ دکاندار نے دیکھا، سمجھ گیا کہ جعلی ہے، نقلی ہے، لیکن اس نے کہا اللہ نے مجھے بہت دیا ہوا ہے، بیچارہ ضرورت مند ہوگا، بچے بھوکے ہوں گے، بوڑھی ماں ہوگی، بیوی بیمار ہوگی، اس نے 1000 کا سودا دیا، 4000 واپس کیے۔ یہ کیا کیا؟ کرم کہ اللہ تو کریموں کا بھی کریم ہے، تو بس کرم فرما۔ ہماری محنت کوئی اس لائق نہیں ہے کہ یہ تیرے ہاں قابل قبول ہو، یہ ٹوٹی پھوٹی سی ہے، بس تو اپنے کرم سے ہی بس اسی کو قبول فرما اور ہدایت کی ہوائیں چلا۔ ایک صاحب تھے جن کی نظر تھوڑی سی کمزور تھی، زیادہ نہیں، لوگ سمجھتے تھے زیادہ ہے، پورے شہر میں کسی کا کھوٹا سکہ نہ چلتا، ان کی دکان پہ آتا، سکہ دیتا سودا لیتا، سکہ دیتا سودا لیتا، سکہ کھوٹا۔ کسی نے کہا صاحب آپ کو پتہ نہیں لگتا لوگ کھوٹا سکہ دے جاتے ہیں، سودا لے جاتے ہیں؟ میں کہا مجھے سب پتہ ہے، مجھے سب پتہ ہے، میں تو جان کے انجان بن جاتا ہوں اور کھوٹا سکہ لے کر سودا دے دیتا ہوں، اس امید پر کہ میں بھی کل قیامت کے دن اللہ سے یوں کہوں گا کہ اللہ میں بھی کھوٹے سکے لیتا تھا، سودا دے دیتا تھا، تو بھی میرے کھوٹے عمل قبول کر۔ ہاں دن میں محنت ہے، رات کو دعا ہے، جس کی محنت اللہ کے ہاں قبول ہو گئی اللہ اسے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ تو سب نیت کریں، اس کام کو اپنا مقصد بنا کے کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس کام میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو قبول فرمائے، استقامت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔